السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، سوال جواب کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کا سوال نمبر 13 ہے، اور سوال نمبر 13 یہ ہے کہ اولی الامر سے مراد کون لوگ ہیں؟ قرآن کریم کا ارشاد ہے، اور یہ سورۃ النساء ہے۔ مجھے یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 ہے، ٹھیک ہے جی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اطاعت کے 3 مراکز کو ہم باقاعدہ سوال بنا کے الگ سے ذکر کریں گے، اس لیے میں نے یہ سوال لکھ لیا۔ میں نے کہیں لکھا بھی تھا، شاید مجھے یاد نہیں رہا۔ اطاعت کے 3 مراکز ہیں، اس کو ہم الگ میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ آج صرف اتنی بات کرنی کہ یہاں ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے، جن کے ہاتھ میں معاملہ ہے، جن کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، اولی الامر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی تو سمجھ آئی اللہ کون ہے، رسول کی بھی سمجھ آ گئی رسول کون ہے، یہ اولی الامر کون ہے؟ ایسے وہ الفاظ ہوتے ہیں جہاں جا کے ماضی کے مرتدین اور زندیقین نے بھی دھوکہ دیا، اور آج کے زندیق اور مرتد بھی یہاں جا کے دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اولی الامر جن کے ہاتھ میں معاملہ ہے، فیصلہ ہے، اس سے 2 ہی مراد ہیں۔ حکمران ہیں، مسلمان حکمران جن کا حکم شریعت کے مطابق ہو، وہ اولی الامر کے اندر داخل ہیں۔ اور دوسرے مسلمان علماء سو نہیں، علماء حق، جن کی باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہوں، وہ اولی الامر کے اندر داخل ہیں۔ بس اب ان کا جو درجہ ہے وہ اطیع الرسول سے نیچے کا ہے۔ اطیع اللہ قرآن میں واضح حکم نہیں ملا تو آپ اطیع الرسول پہ آئیں گے، نبی کے فرامین سے آپ حکم کو تلاش کریں گے۔ نبی کے فرامین سے بھی آپ کو واضح حکم نہیں ملا تو آپ اولی الامر کے پاس آئیں گے کہ بھئی ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہے، آپ بتائیں۔ ان کو مل جائے گا، یا وہ جو طے شدہ اصول ہیں اور نصوص ہیں ان کو دیکھ کر وہ استنباط کریں گے، مسئلہ بتائیں گے، قیاس کریں گے، وہ جو مختلف طریقے ہیں وہ ایک الگ ہیں۔ تو اولی الامر سے مراد علماء ہیں اور مسلمان حکمران ہیں، بس یہ بات یاد رکھیے۔ جس طرح اطیع اللہ ہے، اللہ کی صفات میں رسول شریک نہیں ہوتا، تو اطیع الرسول ہے تو رسول کی صفات میں اولی الامر والے شریک نہیں ہوں گے، یہ بات یاد رکھیے۔ یہ بڑا مختصر سا میں اولی الامر کا مطلب بتا رہا ہوں۔ اولی الامر نبی اور رسول سے نیچے کے لوگ ہوتے ہیں، جس کا اولین مصداق اصحاب رسول ہے، خلفائے راشدین تھے، بڑے بڑے فقہاء اور محدثین تھے، ٹھیک ہے۔ آج کے علماء بھی اولی الامر کا مصداق ہے۔ آج کے نیک حکمران جن کا فتویٰ شریعت کے، جن کے فیصلے شریعت کے مطابق ہوں، وہ بھی اس کے اندر داخل ہیں، اولی الامر کے اندر داخل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ اگر 2 مجتہدین میں اختلاف ہو جاتا ہے، وقت کا حکمران ایک مجتہد کے اجتہاد کو نافذ کر جاتا ہے تو سب کے لیے اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اختیار دیا ہوا ہے، وہ اولی الامر کے اندر شامل ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اولی الامر سے مراد امتی ہے، نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے۔ یہاں اس آیت کے اندر اولی الامر وہی ہوگا جو نہ اللہ ہے نہ رسول ہے، وہ امتی ہے، اس سے خطا بھی ہو سکتی ہے اور وہ درست فتویٰ اور فیصلہ بھی دے سکتا ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے آگے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ باہم تنازع ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے قرآن و سنت سے رجوع کرنا، یعنی اولی الامر نے بھی قرآن و سنت سے رجوع کرنا۔ تو اولی الامر کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، یہ معصوم نہیں ہوتے۔ تو اولی الامر کے بارے میں بات سن لیں، یہ معصوم نہیں ہوتے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ کا لفظ بتا رہا ہے، اور آج اس آیت کی باقاعدہ تشریح اس میں مقصد نہیں ہے، صرف آج اس سوال کا مقصد اولی الامر کے مصداق کو واضح کرنا مقصد ہے، بس۔ اولی الامر معصوم نہیں ہوتے، خطا ان سے ہو سکتی ہے، یاد رکھیں۔ اولی الامر کی جو صفات ہوتی ہیں وہ امت والی ہوتی ہیں، وہ نبی والی نہیں ہوتی۔ 2، اولی الامر کی جو صفات ہوتی ہیں وہ اللہ والی نہیں ہوتی، مخلوق والی ہوتی ہیں۔ اب زندیقین کو موقع ہاتھ آیا اولی الامر کے لفظ کو دیکھ کر،
انشاءاللہ اللہ موقع دیں گے تو کسی اور موقع پر اولی الامر کی مزید کسی اور طریقے سے تشریح کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ یہاں صرف اتنا بتانا مقصود ہے کہ اطیع اللہ میں زندقین کو، منافقین کو موقع نہیں ملا کہ یار اطیع اللہ کے اندر ہم اپنے بندوں کو کیسے داخل کریں۔ اطیع الرسول میں بھی ان کو موقع نہیں ملا کہ اطیع الرسول کے اندر ہم اپنے بندوں کو کیسے داخل کریں۔ لیکن جب اولی الامر آئی تو انہوں نے باقی بدلے نکال دیے۔ انہوں نے کہا اولی الامر وہ لوگ ہیں، ہمارے وہ مقتدیٰ لوگ ہیں جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس اوپر سے وحی اترتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اتنے با اختیار ہیں کہ کائنات کا اقتدار ان کے پاس ہے، پوری کائنات ان کے پنجے گرفت میں ہے، اور ان کو ما کان ما یکون کا علم حاصل ہے۔ یعنی انہوں نے کیا کر دیا کہ اولی الامر سے مراد چند ہستیاں لے لیں، اور ان ہستیوں میں انہوں نے اللہ والی صفات بھی ثابت کر دیں، رسول والی صفات بھی ثابت کر دی۔ یعنی اطیع اللہ کے تقاضے بھی اولی الامر کے اندر لے آئے، اور اطیع الرسول کے تقاضے بھی اولی الامر کے اندر لے آئے۔ اس نے کہا اولی الامر سے مراد وہ ہستیاں ہیں جن کو علم غیب حاصل ہے، ایک اولی الامر سے مراد وہ ہستیاں ہیں جو پوری کائنات ان کے پنجے گرفت میں ہیں، وہ چاہیں تو زیر و زبر کر کے رکھ دیں، تقدیر کو بگاڑ دیں، بنا دیں، سوار دیں، وہ مشکل کشا ہیں، وہ حاجت روا ہیں، ان کے پاس کائنات کے تمام اختیارات ہیں، وہ دل کے بھید کو جانتے ہیں، وہ تقدیر کو پلٹ سکتے ہیں۔ اولی الامر سے مراد وہ ہستیاں ہیں، یعنی اللہ نہیں ہے، رسول نہیں ہے، لیکن اللہ اور رسول کے علاوہ چند ہستیاں ہیں جو دل کے بھید کو بھی جانتی ہیں، کائنات کے نظام کو بھی چلا رہی ہیں، پوری کائنات ان کے پنجے اقتدار میں ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں، ان کو تمام لوگوں کے دلوں کے حال کا پتہ ہے، ما کان ما یکون کا علم ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو اطیع اللہ کا تقاضا ہے، یہ وہ صفات انہوں نے اولی الامر کے لیے ثابت کر دی جو صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ اللہ حاضر ناظر، اللہ عالم الغیب ہے، پوری کائنات اللہ کے اقتدار کی گرفت میں ہے، پوری کائنات کے دل کے بید کو صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ انہوں نے یہ اللہ والی صفات اولی الامر کو دے دی، اور دوسری طرف انہوں نے غضب یہ کیا، رسول والی صفات بھی اولی الامر کو دے دی۔ رسول کی کون سی صفات ہیں؟ رسول معصوم ہوتا ہے، انہوں نے کہا اولی الامر جو ہیں یہ ہستیاں یہ بھی معصوم ہوتی ہیں۔ اور پھر رسول کیا ہوتا ہے؟ براہ راست اللہ کی وحی اس پر اترتی ہے، وحی شریعت اس پر اترتی ہے۔ انہوں نے کہا اولی الامر سے مراد بھی ہماری وہ ہستی ہیں جو نبی اور رسول تو نہیں ہیں، لیکن ان پر اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جو نبی کی طرح معصوم ہیں، اور نبی کی طرح ان پر وحی اترتی ہے، نبی کی طرح براہ راست اللہ کے نمائندے ہیں، اور نبی کی طرح ان کے حکم کو تسلیم کرنا فرض ہے۔ تو انہوں نے رسول کی خوبیاں بھی اولی الامر کو دے دی۔ انہوں نے وہ غضب کیا کہ اولی الامر کی وہ تشریح کر دی کہ اولی الامر کا لفظ ان کے خیال باطل میں اطیع اللہ سے بھی اوپر چلا گیا، اطیع الرسول سے بھی اوپر چلا گیا، کیونکہ انہوں نے اولی الامر کے اندر اطیع اللہ اللہ والی صفات بھی شامل کر دی، اطیع الرسول رسول والی صفات بھی شامل کر دی۔ اب وہ زبان سے کہیں یا نہ کہیں، انہوں نے اولی الامر کا درجہ اللہ سے بھی بڑھا دیا اور اللہ کے رسول سے بھی بڑھا دیا۔ رسالت اور الوہیت کے تمام تقاضے انہوں نے اولی الامر کے اندر جمع کر دیے۔ اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو کوئی مسلمان کہے تو ایسوں کو مسلمان نہیں کہتے، ایسے کو زندیق کہتے ہیں، یہ کفر ہے۔ اولی الامر سے مراد صرف امتی ہیں، ان سے خطا بھی ہو سکتی ہے اور وہ حق بات بھی کر سکتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ وہ امتی ہوں گے، وہ معصوم نہیں ہوں گے، ان پر اللہ کی شریعت براہ راست نازل نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے اولی الامر سے مراد۔ خلیق الرحمن کو اجازت دیجیے، ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔